رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربيانا أصغارا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس رب نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان کے درمیان ہزارہ قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے.
اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ وہ رب چاہتا تو ہمیں جنگلوں کے درندے بھی بنا سکتا تھا، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی بنا سکتا تھا، زمین کی سطح کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور تمام احسانات سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ رب تعالی نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جنہوں نے طائف کی وادیوں میں پتھروں کو کھانا گوارا کر لیا، مکہ کی پہاڑیوں میں گونجتی ہوئی گالیوں کو سہنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی توحید اور اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ان نفوس قدسیہ پر جو دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر چلے۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر، شہداء پر، کہ جن کی محنتوں کی بدولت یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک آنے والا ہر شخص اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ احباب ذی وقار، یہ دنیا، یہ کائنات اور اس دنیا کے اندر بسنے والی مخلوقات، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جن ہیں، زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، رینگنے والے سانپ اور بچھو ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوائیں چلا کرتی ہیں، بارشیں برسا کرتی ہیں، گرمی اور سردی کے دن بھی بدلتے رہتے ہیں، بہار اور خزاں کا چکر بھی چلتا رہتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، نشیب و فراز بھی آتے ہیں۔ یہ دنیا کائنات کا جو سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے والی ایک ہستی موجود ہے۔ مثال کے ساتھ بات کو یوں سمجھیے گا کہ جیسے کائنات کے اندر انسان اپنے ہاتھ سے ایک مشینری کو تیار کرتا ہے، تو پھر اس مشینری کو چلانے کے لیے کاریگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ کاریگر اپنی مشینری سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے تو مشینری بجائے فائدے کے نقصان کا سامان بن جاتی ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند جو اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، ان کو چلانے والی ایک ہستی موجود ہے اور ازل سے ابد تک ہے، جس کا نام رب تعالی یعنی اللہ ہے۔ کوئی انسان
اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو سوچتا ہے کہ کیسے دن چلا جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے اور ساری زمین کو روشن کر دیتا ہے، پھر سورج اپنے وقت کے اوپر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا جب ابراہیم فوت ہوتا ہے نا، تو سورج جو ہے وہ گرہن ہو گیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپس میں چہ گوئیاں شروع کر دیں، کہنے لگے کہ یہ جو ہوا ہے نا سورج گرہن ہو جانا، یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ صحابہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کوئی دنیا پہ آئے، کوئی دنیا سے چلا جائے، ان کے اوپر کسی بات کا فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ان کے اوپر فرق تب پڑے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، جب قیامت کے دن یہ تمام کی تمام چیزیں بے نور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ انسان کائنات کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے نشیب و فراز آتے ہیں، لیل و نہار آتے ہیں، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا کرتا ہے، اور بعض اوقات کئی ایسے مسائل بھی زندگی کے اندر آتے ہیں جو انسان کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر ایسے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں جو کمر کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی تنگی کا وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، حالات سخت ہو جاتے ہیں، معیشت معاشت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، یا انسان اولاد کو ترستا رہ جاتا ہے، انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، انسان ایک ایسی ہستی موجود ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ کہیں تیرے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ حالات تنگی کے ہیں تو انہیں ہٹائے گا کون، یہ مصیبتیں آئی ہیں تو انہیں دور کرے گا کون، یہ پریشانی آ گئی ہے تو اسے چھٹائے گا کون۔ یاد رکھنا، جو اللہ پریشانی کو لے کے آتا ہے، جو اللہ کسی آزمائش کو کسی کے اوپر مسلط کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ اس پریشانی کو، اس آزمائش کو دور کر دے۔ لیکن انسان، اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو پرکھنا، اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو دیکھنا، اللہ چاہتا ہے اس کے ایمان کا امتحان لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک انبیاء کے امتحان لیے، صحابہ کرام کے امتحان ہوتے رہے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے طرح طرح کی آزمائشیں ڈالی ہیں، لیکن یاد رکھنا، کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو جانا، کبھی صبر کے دامن کو چھوڑ مت دینا، کبھی اللہ کی ناشکری کے رستے کو اختیار نہ کر لینا۔ جب اللہ مال دے اس پہ شکر کرنا ہے، جب اللہ اولاد دے اس کا شکر کرنا ہے، جب اللہ تجھے مال و زر دے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب وہی چیزیں، دنیا کی یہ نعمتیں، دنیا کی یہ زیب و زینتیں، دنیا کی یہ آسائش و آرائش کا
सामान अगर इंसान से छिन जाए तो फिर इंसान के जिम्मे है कि वो सब्र करे। अगर तू अल्लाह के दिए जाने पे, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने औलाद दी, उस पे शुक्र नहीं बजा लाया, तो फिर कम अज कम इतना तो कर कि जब अल्लाह तो इससे माल ले ले, अल्लाह औलाद ले ले, अल्लाह हालात को सख्त कर दे, तो फिर सब्र करना है और अल्लाह की मदद मांगनी है। और इस बात को अपने जहन के अंदर पुख्ता रखना है कि हालात बदल जाया करते हैं, हालात ठहरा नहीं करते। तंगी के हों, मुसीबत के हों, आजमाइश के हों या आसानियों के हों, दिन बदलते रहते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन लोगों के अंदर फिरते रहते हैं। इंसान कभी अपने दिल के अंदर किसी बात को सोच के, किसी बड़े की तरफ देख के अपने दिल के अंदर इस बात को ना लाना कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे क्यों गुजर गई, फलां को तो अल्लाह ने माल भी दिया, गाड़ी भी दी, बैंक बैलेंस भी दिया, दौलत भी दी, सब कुछ दिया, मेरे पास क्यों नहीं है। याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ये उसकी तकसीम है। वो जिसको चाहता है दे के आजमाता है और जिसको चाहता है ना दे के आजमाता है। और बाज़ औक़ात यूं भी होता है वो दे के फिर ले के भी आजमाता है कि मेरा बंदा, इसका ईमान मुझ पे कितना मजबूत है, इसका ईमान मेरी ज़ात के ऊपर कितना है, इसका ईमान कुरान के ऊपर कितना है, इसका ईमान आयात के ऊपर कितना है, इसका ईमान रसूलुल्लाह की अहादीस के ऊपर कितना है, इसका ईमान रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयों के ऊपर कितना है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाआ। याद रखना इंसान, जिंदगी दी है अल्लाह ने, माल दिया है अल्लाह ने, औलाद दी है अल्लाह ने, कायनात के अंदर रंग सजाने वाला अल्लाह है, ज़ेबो ज़ीनत कायनात की बनाने वाला अल्लाह है, माँ बाप को इंसान के सर के ऊपर साया बनाने वाला अल्लाह है, औलाद को नस्ल के तौर पे चलाने वाला अल्लाह है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव लाने वाला अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का खालिक भी है, मालिक भी है, कुदरत रखने वाला भी है। वो किसी को झोली भर के दे दे, वो किसी को ज़मीन के बराबर ख़जाने अता कर दे, उसके ख़जानों में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आने लगी। कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इतना माल दे दे कि ज़मीन के अंदर इंसानों को रखने की जगह ना मिल रही हो। याद रखना अल्लाह के ख़जानों में फिर भी कमी नहीं आने लगी। वो ज़ात जिसने माँ के रहम में, जिसने बाप की पुश्त से चलाया, माँ के रहम में पहुँचाया, फिर माँ के पेट के अंदर रखा, फिर 6 महीने माँ के पेट में खुराक को मुहैया किया, फिर वो इंसान को दुनिया में लेके आया। वो रब है कि जो इंसान को दुनिया में लाने के बाद इंसान की खुराक का भी इंतज़ाम करता है, इंसान के खाने पीने का भी इंतज़ाम करता है। इंसान कोई सख्त ग़िज़ा नहीं खा सकता। बच्चा है तो माँ की छाती से इसका दूध पैदा अल्लाह ने कर दिया है। फिर जो जो इंसान परवान चढ़ता जाता है, इसके खाने की जो है वो स्टेप बदलते जाते हैं, इंसान बड़ा होता जाता है। इंसान के लिए नबातात हैं, हैवानात हैं, इंसान के शिकार के लिए चीज़ें मौजूद हैं, इसके दूध के लिए गाय और भैंस का इंतज़ाम है, इसके खाने के लिए चावल और गंदम और जौ का इंतज़ाम है, तरह तरह के खाने हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं। ये सारी चीज़ें किसने मुहैया की हैं? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। और कायनात के लोगों याद रखना, वही ज़ात है
جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے آسمان سے بارشوں کو برسایا، اللہ نے آسمان سے اپنی رحمتوں کو برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر وہ بارشیں زمین کے اوپر برستی ہیں، زمین کے سینے کو نرم کرتی ہیں۔ وہ ایک بیج جو انسان نے بویا ہوتا ہے، وہ ایک بوٹا، وہ ایک پودا جو انسان نے لگایا ہوتا ہے، وہ اپنی عمر کے حساب سے پروان چڑھتا ہے، اپنی عمر کے حساب سے پھلتا پھولتا ہے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، انسان زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس ایک دانے سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، اور ہر ڈالی کے اوپر ایک سٹا لگا ہوتا ہے جس کے اندر سینکڑوں کے حساب سے دانے موجود ہوتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، انسان کبھی غور تو کر، انسان کبھی تفکر تو کر، کبھی اپنے دل و دماغ کو دوڑا کے تو دیکھ، تھوڑی سی مشکل میرے اوپر آ جائے، کوئی پریشانی میرے اوپر آ جائے تو میں یہ کیوں سوچوں کہ یہ ابد رہنے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، میں نا امید کیوں ہو جاؤں؟ جب انسان کو پتہ ہے اللہ کی ذات موجود ہے، گناہ انسان سے ہوا، غلطی انسان سے ہو گئی، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، محبوب فرماتے ہیں غلطیاں کر لینے کے بعد، گناہ کر لینے کے بعد، خطائیں کر لینے کے بعد، جب بندہ اللہ کے سامنے آ کے گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، اذا اعترف، جب وہ اعتراف کر لیتا ہے، یوں کیا کرنا جب کوئی کام نہ بن پا رہا ہو، جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو، تجھے دنیا سے نا امیدی ہو گئی ہو، لوگ تجھے چھوڑ گئے ہوں، کنبے قبیلے والے جو ہے وہ تجھ سے روگردانی اختیار کر گئے ہوں، تیرے اپنے دوست یار تجھ سے ناتا توڑ گئے ہوں، پھر یوں کیا کر، اللہ کی بارگاہ میں آیا کر، مصلے کو بچھایا کر، اس کے سامنے سجدے کو رکھا کر، مانگا کر جو دل چاہتا ہے، کسی کے سامنے اپنے سوال کو نہ رکھنا، کسی کے سامنے اپنے بازو کو نہ پھیلانا، کسی کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلانا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ تیری بات کا مذاق بنائیں گے، کوئی وقت آئے گا تجھے تانا دیا جائے گا، اللہ کے سامنے سر کو رکھنا، اس کے سامنے گڑ گڑا بھی لینا، رو بھی لینا، جب ساری کائنات سو رہی ہو، جب ماں باپ سو رہے ہوں، بیوی بچے سو رہے ہوں، بہن بھائی سو رہے ہوں، مصلے پہ آ کے اپنا سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پھر رو دینا، پھر اپنے آنسو بہا دینا، کسی تکلف کا شکار مت ہونا، کسی چیز کا شکار مت ہونا، کسی تفکر کا شکار مت ہونا، پھر اللہ کے سامنے اپنی ساری شکایتیں بھی رکھ دینا، اللہ کے سامنے اپنی ساری گزارشات بھی رکھ دینا، اللہ کے سامنے اپنی ساری مناجات بھی رکھ دینا۔ انسان یہ تیرا کام ہے، تیرے اوپر پریشانی آئے، تیرے اوپر دکھ آئے، تیرے اوپر مصیبت آئے، تیرے اوپر تنگی کے حالات آ جائیں، اللہ کے سامنے آ کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے رو تو صحیح، دیکھنا تیرے دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے جو انسان کے رونے کا مذاق نہیں بناتا ہے، جو انسان کی مناجات کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، جو انسان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ انسان کبھی مانگے تو صحیح، انسان کبھی اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے تو صحیح، آج کیوں تو رب سے نا امید ہے، آج کیوں میں رب سے نا امید ہوں، آج کیوں دل میں یہ بات آ گئی کہ شاید اللہ میری دعا قبول کرے یا نہ کرے، آج کیوں دل میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ میری پکار سنے یا نہ سنے۔ انسان کبھی غور تو کر، من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاکبر۔ اللہ نے یہ ساری حالتیں بیان کی ہیں، کہا ایک نطفے سے تجھے انسان میں نے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تجھے دنیا کے اندر لانے کے بعد ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاکبر ثم اذا شاء انشر،
اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کھانے کا، انسان کے پینے کا، انسان کی روزی روٹی کا، ہر چیز کا انتظام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ثم اماتہ فاکبرہ، ایک وقت آتا ہے انسان فوت ہو جاتا ہے، اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آئے گا انسان اللہ تجھے قبر سے اٹھا کے حشر کے دن اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ حشر کے دن اپنے سامنے جو ہے پھر وہ حساب و کتاب لے گا۔ قتل الانسان ما اکفر، اور انسان یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، انسان یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی، قتل الانسان ما اکفر، جو تو آج اللہ سے نا امید ہو گیا ہے نا، جو تو نے آج اللہ کے ساتھ کفر شروع کر دیا ہے، جو تو نے آج اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا ہے، اس سے بہتر تھا تو مر جاتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اللہ سے نا امید نہ ہوتا۔ خود اللہ کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، اور تجھے کس چیز نے اللہ سے نا امید کر دیا؟ اس نا امیدی کے آنے سے پہلے تو مر جاتا، یہی بہتر تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، انسان نے اللہ کے حق کو نہیں جانا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انسان اس بات کو سمجھ لے، انسان اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ انسان کو اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، مال دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سر کو جھکانے کے لائق ہے تو وہی اللہ ہے، دعائیں مانگنے کے لائق ہے تو وہی اللہ ہے، مناجات اگر کسی کے سامنے رکھی جائیں تو وہی اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ انسان اگر تو اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ بھی چلا جائے، وہاں پہ جا کے در در کی خاک بھی چھان لے، یاد رکھنا اللہ الصمد، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہوتا ہے، تو اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ اس چیز سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جتنے مرضی شریک ٹھہرا لے، یا تو انسان اللہ سے مانگ لے اور اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا کر دے۔ اللہ الصمد، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی، وہ بہت بڑا بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، زندگیاں بیت جائیں، انسان صدیاں گزر جائیں، اللہ کا کوئی شریک تھا، ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ انسان اپنی سوچ کے مطابق، انسان اپنی ذہن کے مطابق، اپنے دل کے اندر کوئی بات سوچ کے، اپنے دماغ کے اندر کوئی بات سوچ کے اس پہ فیصلہ کرنا شروع کر دے، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے کسی کو اختیار دے دیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے کسی اور کو بھی اپنی جو ہے وہ عطا کرنے والی جو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اس میں سے کسی کو کوئی حصہ دے دیا ہے۔ یاد رکھنا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ کریم محبوب علیہ السلام کو کہتے ہیں محبوب ذرا آپ کو ایک قصہ بتاؤں اس شخص کا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کا ایک شخص ہے اللہ نے اسے بادشاہت دے دی۔ اب جب بادشاہت آتی ہے نا پھر انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اکثر کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر فرعون، نمرود، حامان، اور آج کے دور میں بھی آپ کو بڑی مثالیں مل جائیں گی، وزارت اور صدارت کی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اسلام سے روگردانی شروع کر دیتے ہیں، اسلام سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مغرب کو راضی کرنا، مغربی ممالک کو راضی کرنا،
یورپ کو راضی کرنا پھر ان کا ایجنڈا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کیا کہتی ہیں، پھر ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، پھر ان کی سوچ کہیں اور پہ جا کے ٹک جایا کرتی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ کہتے ہیں محبوب ایک شخص کو اللہ نے بادشاہت دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ وہ زندہ کرنا کیا کہ جس کو جیل کے اندر قید کیا ہوا عمر قید کی سزا اسے چھوڑ دیا، دوسرے کو اٹھا کے پھانسی پہ لگا دیا، کہا دیکھ میں نے بھی زندگی دے دی، دوسرے کی موت نہیں تھی لیکن میں نے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا سن، یہ تو نے کر لیا، اب یوں کر میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر، کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے، کس کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ اللہ کی برابری کر سکے، کس کے اندر اتنا زور ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو تبدیل کر سکے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے اس کا منہ بند ہو گیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ایک شخص گزر رہا ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بستی اجڑی ہوئی، زمین جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوئی، مکانات گرے ہوئے، گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ کے نبی سیدنا عزیر علیہ السلام کہتے ہیں یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ أَنَّىٰ يُحْيِي ہاذہ اللہ بعد موتها، یہ جب گر چکی ہے، لوگ مر چکے ہیں، یہ بستی جو ہے وفات پا چکی ہے، بستی کی پوری بستی کی بستی مر چکی ہے۔ انا یحیی ہاذہ اللہ بعد موتها، اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فاماتہ اللہ 100 عام، سیدنا عزیر علیہ السلام کو وہیں پہ موت دے دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، فوت ہو گئے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت، 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو اٹھایا، 100 سال کے بعد، ثم بعثہ اٹھایا، قال کم لبثت، اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا عزیر بتاؤ کتنی دیر سوئے رہے ہو، کتنی دیر موت تیرے اوپر حاوی رہی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، میں زیادہ سے زیادہ ایک دن یہاں پہ سویا ہوں گا، یا ایک سے کوئی آدھا دن، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی دکھلانی تھی سیدنا عزیر علیہ السلام کو۔ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اللہ فرماتے ہیں عزیر بل لبثت 100 عام، ایک دن نہیں، آدھا دن نہیں، تو 100 سال سویا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، او عزیر کوئی فریج موجود نہیں ہے، کوئی فریزر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نشانی کیسے دکھلائی ہے؟ فانظر الى طعامك وشرابك، 100 سال گزرنے کے بعد اپنے کھانے کو دیکھ، اپنے پانی کو دیکھ، لم یتسنى، نہ باسی ہوا ہے نہ رنگ تبدیل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کون ذات ہے؟ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ عزیر دیکھ اپنے گدھے کو جس کا گوشت جھڑ چکا ہے، ہڈیاں نکل چکی ہیں، پنجر بن چکا ہے۔ دیکھنا، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا، اور انسان تو میں بھی تو غور کرے نا اللہ کی نشانیوں پہ۔ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی بڑی ترقی پہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حضرات، ایک بات کہا کرتا ہوں، جدید ٹیکنالوجی ہے، ارب کی مشینیں ہیں، کروڑوں کی مشینیں ہیں، دنیا کے اندر کروڑوں کے حساب سے ڈاکٹرز موجود ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹرز موجود ہیں، بڑی بڑی چیزیں انسان نے دریافت کر لی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے چیلنجز جو تھے وہ وہی کھڑے ہیں۔ ہزارہا ٹیکنالوجی تیری ترقی کر جائے، ہزارہا ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈگریاں لے لیں، ہزارہا چیزوں کو دریافت کر لیا جائے، کائنات کے اندر جب کسی کی سانس ختم ہو جائے تو ایک سانس بھی کوئی چلا نہیں سکتا ہے، ایک سانس بھی کوئی کسی کو عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ انسان کبھی غور تو کر، کیسے تیرا یہ ہڈیوں کا جال اللہ نے بچھایا ہے، اور ان ہڈیوں کے جال کے اوپر یہ جو نسیں ہیں، یہ جو وینز ہیں، ان کا جال پھر اللہ نے کیسے بچھایا ہے۔ ایک نس کٹ جائے، ایک وین کٹ جائے، ڈاکٹر سے خون کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جایا کرتی ہے، یہ جو جال ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، انسان کو فالج ہو جائے، کینسر ہو جائے، لکوا ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے تمام قسم کی مصیبتوں سے، کوئی ایک آفت انسان کے اوپر آ جائے، انسان یہ چاہے کہ میرے پاس جو مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، بیچ باٹ کے اگر اس بیماری سے شفا مل جائے تو انسان حاصل کر لے۔ انسان کبھی دنیا کے اندر اگر انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ کسی دنیا سے جانے والا جو انسان ہے اس کو بچانے کے لیے انسان تیرے پاس جو کچھ ہے تو دے دے، تو میرا خیال ہے کہ انسان دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آسائش و آرائشیں کبھی اس کا خیال نہ کرتا، اپنی ساری دنیا لٹا دیتا کہ وہ جانے والا جو دنیا سے اس کی سانسیں بچ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا نا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قوانین ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانوں پھر غفلت کا شکار نہ ہونا، انسانوں پھر تکبر کا شکار نہ ہونا، انسان کبھی اللہ کے سامنے اکڑ کا رستہ اختیار نہ کرنا، انسان کبھی اللہ کی ناشکری کا رستہ اختیار نہ کرنا، انسان کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ یاد رکھنا زندگی گزر جایا کرتی ہے، زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی تو دنیا کے اندر ہے نہیں، زندگی تنگی حالات میں بھی گزر جاتی ہے، زندگی کشادہ حالات میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے اللہ نے اپنے بندے کو آزمانا ہے، اللہ نے اپنے بندے کو پرکھ کے دیکھنا ہے، کہیں مصیبت کے آنے پہ اللہ سے نا امید تو نہیں ہو گیا، کہیں تنگی آ جانے پہ اللہ سے نا امید تو نہیں ہو گیا۔ وہ اللہ جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، تجھے مجھے پیدا کیا ہے، ساری دنیا کا نظام چلایا ہے، وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہیں میرا بندہ مجھ سے نا امید تو نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتے ہیں زمانے کی قسم انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان خسارے کے اندر ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ انسان گھاٹے کے اندر نہیں ہے جو ایمان لایا، جو اعمال صالح کرے، جو حق کی وصیت کرے، جو صبر کے دامن کو تھامے رکھے۔ جب انسان اللہ مال دیتا ہے نا، پھر صبر کیا کر، پھر شکر کیا کر، اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لایا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھنا، ساری زندگی تجھے کبھی اپنے آپ پہ ملامت نہیں ہوگی، مال و دولت نہ ہونے پہ، پیسہ نہ ہونے پہ، گاڑی بینک بیلنس نہ ہونے پہ تجھے کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کی ایک حدیث کو یاد رکھنا، فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہا کائنات کے لوگوں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا، اوپر نہ دیکھنا بلکہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا، یہ دیکھنا
کہ اللہ نے مجھے موٹر سائیکل دی ہے، وہ اس کے پاس تو سائیکل ہے، دوسرے کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، یہ سوچ کہ اللہ نے مجھے سائیکل دیا ہے، کیا ہوا جو موٹر سائیکل نہیں ہے؟ ایک دوسرا بھائی بھی تو ہے، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے سے نیچے دیکھتا ہے نا، پھر زندگی گزارنا بڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان اپنے سے اوپر دیکھنا شروع کر دے، گاڑی محلات زیورات جب انسان کا یہ ذہن کے اندر جگہ بنا لیتی ہیں، تو پھر یاد رکھیے لوگو، خواہشات تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوا کرتی، ضروریات میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اللہ سے نا امید نہ ہونا، اللہ سے رشتے کو مت توڑنا، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کبھی کوئی تنگی آ جائے، اس کے گلے شکوے نہ شروع کر دینا، اس کی جو ہے نہ شکری نہ شروع کر دینا، بلکہ صبر کے دامن کو تھام کے اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر اس کے سامنے اپنے سر کو رکھ کے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں دین اسلام پہ راضی، میں محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی، کہ اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کریم ہمیں اپنی ذات کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کریم اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کریم رسول اللہ کا پکا سچا تابع دار فرما بردار بنا دے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافع الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔